والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. چند ایام کے بعد ہمیں ایسا مبارک محترم اور معظم مہینہ انشاءاللہ نصیب ہوگا.
جو سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے. جس مہینے کو بارہ مہینوں میں وہی حیثیت حاصل ہے جو دل کو بدن کے تمام اعضاء پر حاصل ہے. انسان کا دل انسانی اعضاء میں سب سے عظیم عضو ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان دو عمل کرتے ہیں. پہلے عمل کا نام ہے روزہ. اور دوسرے عمل کا نام ہے رات کا قیام. اور رات کے اس قیام میں اللہ کے قرآن کو سننا. قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا اور بڑا مضبوط تعلق ہے. ایک تعلق اور یہ سب سے بڑا تعلق ہے کہ یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور رمضان اور قرآن کا یہاں سے بھی تعلق معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال میری طرف دیکھیں گے پھر نہیں سوئیں گے. ہر سال جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن کا دور کرتے تھے، دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل آپ کو سناتے،
اور ایک دفعہ آپ جبریل کو سناتے. اور یہ جو نوریوں کے سردار اور کائنات کے سردار کے درمیان قرآن کا دور ہوتا تھا، اس کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو منتخب کیا. اور اگر اس خبر پہ اعتماد کر لوں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر منور ہے اور جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس کے تھوڑے سے دائیں حصے میں ہمارے پیچھے ایک کمرہ ہے. اسی کمرے کے سامنے وہ دروازہ ہے جس کو باب البقیع کہتے ہیں، بندہ باہر نکل جاتا ہے. مسجد نبوی کے ائمہ کبھی کبھی جلدی آ جائیں اور نماز میں وقت باقی ہو تو وہ اس کمرے میں ٹھہر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کمرہ خاص اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ نبی پاک اور جبریل قرآن کا دور کیا کرتے. تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اور میں جس تعلق کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن اور روزہ. چلو اس سے پہلے ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اب پھر روزے اور قرآن کا جوڑ آ گئے. سارے لوگ میری طرف توجہ رکھیں گے، میری طرف توجہ کریں گے سارے. روزہ کہے گا میری وجہ سے یہ بندہ بھوکا رہا، کھانے سے رکا رہا، پینے سے رکا رہا، قوت شہوانی پہ قابو پایا، مشقت برداشت کی. میری شفاعت اس کے حق میں مانی جائے اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا جائے. اللہ روزے کی شفاعت قبول کریں گے اور اس بندے کو معاف کر دیں گے. قرآن بولے گا قرآن کہ سارے دن کا تھکا ماندہ آدمی، بھوکا پیاسا، کمزوری، نکاہت، ذوف، پھر سیر ہو کر پانی پیا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، دماغ پر وجود پر سستی، غفلت، کاہلی چھانے لگی، دل کرتا تھا ذرا لیٹ جاؤں، سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں. مولا یہ میں قرآن ہی تھا نا جو اسے چارپائی سے اٹھا کے مسجد میں لے آیا اور یہ تیرے دربار میں کھڑا ہو گیا مجھے سننے کے لیے، لہذا میری شفاعت قبول کی جائے
اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا جائے، تو قرآن کی شفاعت اللہ قبول کریں گے۔ یہ بھی ایک دلیل ہو گئی کہ قرآن اور رمضان، قرآن اور روزے کا آپس میں ایک گہرا کیا ہے، دونوں کا تعلق ہے۔ میں جس تعلق کو بیان کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل میں اس تمہید کو باندھ کے، وہ یہ ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور روزے کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ غالباً اسی لیے دوسرے پارے میں جب روزے کا ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایاما معدودات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے باقی احکام بیان کرنے سے پہلے درمیان میں ایک آیت لائے ہیں اللہ، شروع میں بھی روزے کا ذکر، اس آیت کے بعد بھی روزے کا ذکر، درمیان میں اللہ ایک آیت لائے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ قرب الہی کا کیا ہے، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں رہتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں کہاں ہوں، قریب۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ تو روزوں کے بیان میں، روزوں کے احکام کے دوران اللہ اس آیت کو لائے ہیں جس میں اپنے قرب کا، اپنے نزدیک ہونے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ روزے کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اور قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں قرب الہی کا کیا ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ رات تہجد کو اٹھتے ہوں گے۔ آپ نماز میں تو آپ چھپ ہی نہیں سکتے کہ مسجد میں پڑھنی، جماعت سے پڑھنی۔ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی مسجد میں جا رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، اس میں آپ چھپ نہیں سکتے۔ تہجد آپ جتنی چھپ کے پڑھنا چاہیں، کسی نہ کسی دن آپ کی والدہ، آپ کی ہمشیرہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، وہ آپ کو دیکھ لے گی، آپ ظاہر ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ آپ اتنی چھپ کے دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن جس فقیر کو دے رہے ہیں اس سے تو آپ چھپ نہیں سکتے۔ قربانی کا جانور آپ چھپ کے کیسے لے سکتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ حج چھپ کر کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ حج کر کے آ گیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ جتنے اعمال آپ کر رہے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، طواف ہے، نوافل ہیں، تہجد ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، آپ نہیں چھپ سکتے لوگوں سے۔ اس میں پھر شبہ پڑ جاتا ہے ریاکاری کا، شبہ پڑ جاتا ہے دکھلاوے کا،
شبہ پڑ جاتا ہے دکھلاوے کا، شبہ پڑ جاتا ہے ریاکاری کا۔ تمام اعمال میں روزہ اس لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے کہ روزے میں یا روزے رکھنے والے کو پتا ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہوتا ہے، تیسرے کسی بندے کو پتا نہیں ہوتا۔ بیوی کو کوئی پتا نہیں میرے خامند کا روزہ ہے یا نہیں، ماں کو کوئی پتہ نہیں میرے بیٹے کا روزہ ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سامنے کوئی چیز نہ کھاتا ہو چھپ کے کھا لیتا ہو، سامنے پانی نہ پیتا ہو غسل خانے میں جا کے پی لیتا ہو، پتہ نہیں ہوتا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے بندے کو کیا کرتی ہے؟ قریب کرتی ہے۔ اس عمل میں یا اسے پتہ ہے اور یا روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح میں آگے جا کے کروں گا، یہ تو میں نے یہاں ویسے ہی بات کر دی ہے۔ روزے دار جو ہے نا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات اب آپ نے غور سے سننی ہے اور کسی طرف توجہ نہیں کرنی ہے آپ نے۔ روزے دار اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، روزے دار اللہ کا دوست بن جاتا ہے، روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، روزے دار سے اللہ پیار کرنے لگتا ہے، روزے دار سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، اور جب محبت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر اس کا اشارہ پا کے اللہ کا نبی کہتا ہے لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے نا اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ بو ذرا لفظوں پہ غور کرے، لخلوف فم الصائم، یہ پچھلے ٹائم ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے اثر کے قریب۔ امام شافعی جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کا مسلک ہے کہ روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنی۔ یہ مسواک کرے گا نا تو بو ختم ہو جائے گی مسواک کرنے سے، اور یہ بو اللہ کو کیا لگتی ہے؟ پسند ہے، کستوری سے زیادہ پسند ہے، تو اس بو کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم کی جو فطانت ہے، متانت ہے، فقاہت ہے، سمجھ ہے، علم کی گہرائی ہے، اس کا جواب ہی کو۔ امام اعظم کہتے ہیں منہ کی بو زائل تو تب ہو جب یہ منہ میں پیدا ہو، منہ میں پیدا ہو تو مسواک کریں گے زائل ہو جائے گی، یہ منہ میں پیدا نہیں ہوتی، معدہ خالی ہوتا ہے وہاں سے اٹھتی ہے، خلوب معدہ۔ جب معدہ خالی ہو گیا نا، کافی دیر خالی رہا، اٹھاؤ، سونا ہے تو پیچھے چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، یہاں جاگ کے بیٹھے، من نہ تنگ کرو زیادہ، ایسا مغز خوری کرنے دے۔ جو بندہ اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہوئے سوتا ہے نا، پتہ نہیں اس کی بخشش بھی ہونی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی دین کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی توجہ ہی کو میری طرف سارے دیکھیں، اور ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو سارے، نہیں تو میں اٹھ کے نس جانا جی پیچھے، چھوڑ دینی ہے میں نے تقریر۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ معدہ خالی ہوا، یہ بو معدے سے اٹھ رہی ہے، مسواک کا کیا تعلق ہے اس سے کہ مسواک کرنے سے یہ زائل ہو جائے گی؟ یہ تو اٹھی معدے سے رہی ہے، مسواک کرنے سے یہ ختم نہیں ہوتی۔ روزے دار چاہے مسواک کرے پچھلے ٹائم، اللہ کہتی ہیں روزے دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بو، لفظوں پہ ذرا غور کرو، لفظوں پہ، روزے دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بو
مجھے کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. کئی علماء نے اس کے مفہوم بیان کیے. ایک مفہوم تو انہوں نے حدیث سے لیا، ایک مفہوم انہوں نے حدیث سے لیا. کیا کہ روزے دار قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی. یہ حدیث میں بھی آتا ہے. یہ نشانی ہوگی کہ یہ روزے دار ہیں کہ ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں آئیں گی. اور کچھ محدثین نے جو اس کا معنی کیا نا وہ بڑا مزیدار ہے. وہ کہتے ہیں یہ من امر المحبت ہے، یہ محبت کا باب ہے، محبت کا باب ہے. محبوب کے جو عیب ہوتے ہیں وہ بھی ہنر نظر آتے. ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو، ہر بندے کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں. ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو، وہ کبھی کہے گا میرے محبوب میں برائی ہے؟ کبھی نہیں کہے. توے دے پچھلے پاسے آ رنگ ہوئے نا وہ کہتا ہے 14ویں دا چاند نے. یہ پتہ نہیں 14ویں دا چاند کدوں دا کالا ہویا. کہتا ہے میرا محبوب 14ویں کی چاند کی طرح ہے. قد ہوئے ایک مٹھ وہ کہتا ہے سرو قد ہے. وہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے نا، محبت کی نگاہ سے. جو محبت کی نگاہ ہے یہ عیبوں کو بھی ہنر دکھاتی ہے. محبت کی نگاہ دکھاتی ہے، عیب ہنر نظر آتی ہیں. اور محبت کی نگاہ نہ ہو، نفرت کی نگاہ ہو تو وہاں ہنر بھی کیا بن جاتے ہیں؟ عیب بن جاتے. بندہ مخالف ہو، نفرت ہو، محبت نہ ہو تو اس کے ہنر، خوبیاں وہ بھی کیا بن جائیں گی؟ عیب بن جائیں گی. وہ میں ایک حکایت سناتا ہوں نا آپ کو. ایک پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، کہتے تھے میں ولی ہوں. لوگ ان کی بیعت کرتے تھے، ان کے گھٹنے چھوتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے. لوگ حضرت 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 کرتے تھے، لیکن ان کی اہلیہ نہیں مانتی تھی، بیوی نہیں مانتی تھی. اور یہ جو بیوی ہوتی ہے یہ مشکل مند، یہ رازدار ہوتی ہے. اسے سارا پتا ہوتا ہے کہ میرا خاوند کتنے پانی میں. بیر یہ کیا ہے؟ خطیب ہے. بیر یہ کیا ہے؟ پیر ہے. بیر یہ کیا ہے؟ نعت خان ہے. بیر یہ کیا ہے؟ ولی ہے. بیر یہ کیا ہے؟ لوگ اس کے پیچھے ہیں، جھک رہے ہیں، گھٹنے چھو رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، عزت ہے، احترام ہے، لوگ پیچھے ہیں. بیوی کہتی ہے کھلو، میں جاننی ہوں تو کتنے پانی چ، میں نہیں پتا تو کی. بیوی جلدی معتقد نہیں ہوتی، وہ رازدار ہوتی ہیں. ایک درمیان میں جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں. جملہ معترضے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ موضوع سے تعلق نہیں، پھر موضوع پہ آ جاؤں گا. جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ سنیں، طالب علم سنیں، بڑا لطف لیں گے. بیوی جلدی قائل نہیں ہوتی، نہیں مانتی خامد کی خوبیوں کو. میرے آقا کی اور میرے نبی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا. یہ تھا میرے نبی کا کمال. یہی تو مانتی نہیں. تو وہ جب بزرگ گھر آتے تو بیوی کہتی کھلو، میں جاننی ہوں تو کیڈا بزرگ ہے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ کچھ طالب علم ہمارے پاس ایسے علاقوں کے آئے ہیں، انہیں پنجابی نہیں سمجھ آتی، اردو سمجھ آتی ہے. لیکن میری کمزوری ہے کہ میں پنجابی کو ٹچ ضرور دیتا ہوں. بیوی کہتی ٹھہر جا، میں جانتی ہوں تو کتنے پانی میں ہے. ایک دن بیوی بیٹھی ہے، اس نے دیکھا ایک بندہ اوپر ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے. بیوی کہتی ہے بلے بلے، واہ، پیری اس کا نام ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے. میرا خامد بھی پیر بنا پھرتا ہے. آ گئے حضرت، اس نے کہا بڑا پیر بنا پھرتا ہے، پیر اج ویکھیا.
ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے کہا میں تھا، تو فوراً کہتی ہے کائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا پھرتا، اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ وہ خوبی بھی اس کی عیب بن گئی، خوبی بھی عیب بن گئی۔ دل میں نفرت ہو، محبت نہ ہو،